ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کی کتاب سبحان الصبوح اور دامان باغ سبحان الصبوح کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ترجمہ: بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے، جیسا کہ فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی بھی پکڑ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ستغلبون، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے نہ آشنا ہیں، اسی لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کے ساتھ چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے اور ان میں سے بھی اکثر نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ لہٰذا یہ فتح اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی۔ ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت میں مذکور واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی۔ نمبر 2، کفار نے مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ باہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خاص کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو۔